کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی کی جو عورتوں کے حق کی بات کرنے والے تھے، کہ آج ہماری مسلمان بچیاں اسلام سے اتنی تنگ ہیں، دین سے تو تنگ ہیں، لیکن اپنے باپ کو بھی سننا پسند نہیں کرتی، اپنے شوہر کی بات ماننا پسند نہیں کرتی، اپنے بھائی کی اچھی بات کو پسند نہیں کرتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو آزاد رہنے دیں۔ پرانا دور یہی تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو گھر کے بوڑھے بڑوں میں بیٹھ کر بات کی جاتی تھی، لیکن اب میڈیا سب کا باپ اور دادا بنا ہوا ہے کہ فیس بک پہ ڈال دو، لوگ انصاف کریں گے۔ کیا انصاف ہے؟ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ مغربی تہذیب، انگریزوں کی چال و چلن، انگریزوں کے ناز و نخرے آج مسلمانوں کی قوم کو تباہ کر رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کو انگریزوں کے یہ چونچلے مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اس طرح کھوکھلا کر رہی ہیں کہ آج عورتیں اپنے آپ کو آزادانہ رہنا پسند کرتی ہیں کہ اس کو بولنے والا مرد بھی نہ رہ گئے، اس کو بولنے والا باپ بھی نہ رہ گئے، اس کو بولنے والا ایک بھائی اور بیٹا بھی نہ رہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی آزاد زندگی گزاریں، وہ چاہتی ہیں کہ اپنی منمانی ہم زندگی گزاریں۔ اسلام دشمنوں نے جو سازش کی ہے، وہ سازش کے اندر آج مسلمانوں کا 100% ساتھ دیتا ہے کہ آج ہماری مسلمان بچیاں اسلام سے اتنی تنگ ہیں، دین سے تو تنگ ہیں، لیکن اپنے باپ کو بھی سننا پسند نہیں کرتی، اپنے شوہر کی بات ماننا پسند نہیں کرتی، اپنے بھائی کی اچھی بات کو پسند نہیں کرتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو آزاد رہنے دیں، ہم جو لباس پہننا چاہیں وہ پہننے کی آزادی دی جائے، ہم جو کام کرنا چاہیں وہ کام کرنے کی آزادی دی جائے۔ یاد رکھیے، یہ جو آزادی ہے یہ اس طرح کی آزادی ہے کہ اس آزادی کے اندر ہماری ہی بہنوں کا جتنا نقصان ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا۔ جن انگریزوں کے کلچر کو، جن گوروں کے کلچر کو دیکھ کر آج مسلمان بچیاں اپنے انداز کو، اپنے رواج اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میرا حق ہے، میرا حق ہے کہ میں بھی اپنی آزاد زندگی گزار سکتی ہوں، خدا کی قسم یہ آپ کی آزاد زندگی گزارنے کا جو طریقہ آپ سیکھ رہی ہیں، یہ آزاد زندگی والے اسلام دشمنوں کے پاس یہ حال ہے کہ وہاں پر کوئی رشتہ میاں اور بیوی کا نہیں ہوتا، وہاں پر رشتہ صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہاں ہسبینڈ وائف بنتے ہی نہیں کوئی بھی۔ جن کے کلچر کو آپ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ نظام ایسا ہے کہ وہاں پر ایک بھی مرد اپنے جیب سے 5 روپے کسی عورت پر خرچ نہ کرے بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی مفاد کے 5 روپے بھی ایک مرد خرچ نہ کرنا نہیں چاہے گا کسی عورت کے اوپر۔ لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے مرد کو جب ذمہ داری دی اس کے گھر کی، تو وہ اپنے آپ کو فنا کر کر اپنی آل اولاد اور اپنی بیوی بچوں کے لیے خود کو مٹا کر گھر کی روزی تلاش کرتا ہے۔ اور ہماری عورتوں کا خیال ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، کہ ہمیں کوئی بولنے والا نہ ہو، کہ نہیں ہمیں کوئی نہ بولے، ہم اپنی آزاد زندگی گزاریں، ہم اپنی منمانی کریں۔ تو خدا کی قسم یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت کا قانون ہے کہ جو عورت اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، جب وہ نیکی پر تمہیں سمجھائے کہ تم برائی سے تمہیں روکے اور تم نہ رکو اور بھاگے نکل جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو حق کی بات کو سننے سے بھاگتے۔ آج کیسے مسائل ہیں آپ بتائیے، میڈیا کے اوپر عورتیں آ کر شوہر کے اوپر ایسا ہنگامہ مچا کر رکھتی ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھا جس کے اندر جو ہے پیٹرول کا باٹل لے کے کھڑی ہوئی ہے، بول رہے میں جلا لیتی ہوں، میں جلا لیتی ہوں، میں جلا لیتی ہوں۔ ہم کمنٹس میں دیکھیں تو ہر کوئی ملال کر رہا، کتنا برا ہو رہا، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا۔ ایک طرفہ کسی کی گفتگو کو سن کر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا۔ شریعت کا قانون ہے کہ دونوں کی باتیں سنی جائیں، اور یہ ایک مرتبہ نہیں، ہر 8 دن میں، ہر 2 دن میں کوئی نہ کوئی بیوی آ جا رہی میڈیا میں کھڑے ہو کے میرا شوہر فلاں کرا، میرا سسرال فلاں کرا، میرا فلاں، میرا فلاں، اور دیکھنے والا ہر مرد اور ہر عورت اسی عورت کو مظلوم سمجھتی ہے اور مرد کو ظالم سمجھتی ہے۔ اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی کہ ہم جانتے ہی نہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ 7 سال 8 سال میاں بیوی زندگی گزارے، انہیں ایک بار باہر آ کے میاں کے بارے میں بول دی تو آپ ظالم بنا دیے مرد۔ اور جتنے لوگ یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے عورتوں کو لے کر یہ ڈوب گئے کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی کی جو عورتوں کے حق کی بات کرنے والے تھے، کہ عورت کو آزادی ہونی چاہیے، عورت کو فلاح ہونی چاہیے۔ اسلام آزادی دیتا ہے عورتوں کو، لیکن اس کے شرائط ہے، اس کے اصول ہے، ضابطے ہیں، طریقے ہیں۔
اگر کوئی عورت یہ کہے کہ مجھے آزادی چاہیے اور وہ اپنے مرد کی نہیں مانتی تو پھر اس کے نکاح میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو عورتوں کو چاہیے کہ اسلام پابند کرتا آپ کو کہ اگر آپ شادی کر رہے ہیں کسی سے تو آپ اپنے اوپر مرد کو قائم کریں گے، وہ جو بولے گا وہ سنیں گے۔ اگر آپ کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے تو مذہب اسلام چھوڑ دو، جاؤ نہیں انگریزوں کے کلچر کے اوپر جا کر منمانی زندگی گزارو، کون روکا آپ؟ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ میڈیا پر آ کر عورتوں کا ذلیل کرنا اور یہ میڈیا کے احباب، پہلے اصول شریعت کا یہ کہ اگر دو میاں اور بیوی میں یا کسی بھی فریقین میں کسی طرح کا اختلاف ہو تو بڑوں کے ساتھ بیٹھے جائیں، اپنے گھر کے بڑوں میں بیٹھ کر اس کا حل کریں۔ پرانا دور یہی تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو گھر کے بوڑھے بڑوں میں بیٹھ کر بات کی جاتی تھی، لیکن اب میڈیا سب کا باپ اور دادا بنا ہوا ہے کہ فیس بک پہ ڈال دو، لوگ انصاف کریں گے۔ کیا انصاف ہے کہ اپنے شوہر کو ذلیل کر رہے ہیں، اور پھر پارٹ 2 آ رہا کہ اس کا شوہر بیٹھ کے بول رہا میری بیوی ایسی، میری بیوی فلاں، مگر پارٹ 2 کم دیکھنے کو ملتا۔ عام طور پر رواج یہ کہ عورتیں ذلیل کرے بغیر نہیں رہتی، ذرا سا اختلاف میاں بیوی ہو گیا اور جا کر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے شروع ہو گئے۔ 7 سال کی محنت جو اس نے اپنا خون پسینہ لگا کر اس عورت کو کھلایا، آج وہ نمک حرامی کرنے لگی۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، کہ آج ہم اگر اپنی بچیوں کے اوپر ان معاملات میں توجہ نہیں دیں گے، انہیں صابرہ نہیں بنائیں گے، انہیں شاکرہ شکر والی نہیں بنائیں گے، تو یہ ہوگا ہمارے پاس کہ آج گھروں کا یہ حال ہے کہ ایک صاحب کچھ دن پہلے فون کیے تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں بھائی اپنی پوری کمائی اپنے گھر کے اوپر لگا دیتا ہوں، یہاں تک کہ قرضے لے کر اپنے گھر کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میری بیوی میرے کمانے سے اس کو کھلانے پر ذری برابر کبھی شکر ادا کرنے والا جملہ بھی ادا نہیں کرتی۔ کیوں نہیں بناتے ہم اپنے بچوں کو شکر گزار؟ وہی کمائے، وہی لائے، وہی بچوں کی فیس ادا کرے، وہی بچوں کی ضروریات پوری کرے، وہی گھر کی ضروریات پوری کرے، 3 وقت کی روزی کے مسائل وہ حل کرے، ماہانہ مسائل وہ حل کرے، روزمرہ مسائل وہ حل کرے۔ اور اللہ نے عورتوں کے ذمہ دیا ہے تو یہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی، اس نے آ کر کہا رسول اللہ آپ نے جہاد دیا، مردوں کو دے دیا، اور لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، وہ ایک جہادی بن کر اس گھر کو لوٹتے ہیں، لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور عورت اگر گھر کی ذمہ داریوں کو برابر ادا کرے گی اور اپنے شوہر کے لیے فرما بردار رہے گی، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی رہے گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جہاد کرنے والا مرد ہاتھ میں تلوار لے کر غازیوں کی طرح جس طرح جہاد کرے گا میدان جنگ میں اور کر کے لوٹ کے آئے گا تو اس کا جتنا اجر ہوگا اسی کے مقابل ایک عورت جو گھر میں شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گی اور اس کی اولاد کی نیک پرورش کرے گی، فرمایا کہ جس طرح ایک جہاد کرنے والے کچھ اجر مل رہا، ایک گھر میں بیٹھ کر گھر کی دیکھ بھال کرنے والی عورت کو بھی وہی اجر ملے گا، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ہم نے مرد اور عورت دونوں کو برابر کے حقوق دیے، اس میں کوئی الگ نہیں ہے، لیکن بات یہ الگ ہے کہ مرد اس کا نگہبان ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ مرد بھی ظالم ہے، کس اعتبار سے کہ مرد اس طرح ظالم بنے گا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو مارے توڑے، خدا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، شراب میں پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، دھنک رہے ہیں دبا کے، یہ نہیں، بالکل غلط چیز ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ عورت کی اگر جو ضروریات ہے اس کی کھلانا، اس کو پلانا، اس کی ضروریات کی تکمیل اگر کوئی مرد نہیں کرتا تو وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے مرد، لیکن اس سے ہٹ کر پوری ذمہ داریوں کو ادا کرے اور اضافی خواہشات کے چکر میں اگر میاں اور بیوی آپسی اختلافات میں آتے ہیں تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہو اور سڑکوں پر نکل جائیں، میڈیا میں آ جائیں، بولے نہیں فلاں کر دیا فلاں کر دیا۔ تو لہٰذا یہ میڈیا آج ماں باپ کا کردار ادا کرنے کی کوشش میں الٹا ہماری زندگیوں کو خراب کر رہا۔ آپ مان لو ایک عورت آ کر میڈیا میں بول دی کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، میرا شوہر ایسا، اب اس سے کوئی دوسرا نکاح کر لیتا، یا میڈیا میں آ کر اپنے شوہر کو ذلیل کرنے کے بعد میں کمرے میں بیٹھ کے آپس میں بات کر کے سمجھا رہے ہیں بات کو، تو کیا شوہر سمجھیں گا؟ ایک بار ذلیل کرنے کے بعد کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کی طرف پلٹ کے دیکھے، تو پھر کیسا بنے گا یہ نظام؟ تو سمجھائیے کوئی مسئلے کا حل میڈیا میں آنے سے نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ آپ اپنے بڑوں میں بیٹھ کے بات کریں. بڑوں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ علماء کے پاس جائیں, آپ بزرگوں کے پاس جائیں, اللہ والوں کے پاس جائیں, اپنے مسئلے کا حل رکھیں, اور میاں بیوی اپنے مسئلے کا وہی حل نکالے. میڈیا میں جانا یا اس طرح کی بیہودی حرکتیں کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں آزاد ہونا تو میں بھی آپ کو بولا کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ آپ مرد کی پابند رہیں گے, جو مرد بولے گا وہ کریں گے. اگر آپ کو پابندی نہیں ہونا تو پھر اسلام چھوڑ دینا پڑتا آپ کو.